جو محبت حاصل نہ ہو وہی امر ہو جاتی ہے۔ میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ بہت ہی پیاری کہانی آپ کے نام۔ اپریل کی ایک نرم شام تھی، باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور میرے دفتر کی کھڑکی سے بوندیں ٹکرا کر گرنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ ایسے میں آشا اپنے مخصوص بے نیازی بھرے انداز میں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک کام گو اور نظریں جھکائے ہوئے گندمی رنگت اور تیکھے نین و نقش والی لڑکی تھی۔ آشا نے تعارف کروایا، یہ سبینہ ہے، بہت شریف اور ضرورت مند لڑکی ہے۔ اسے کسی اچھی اور محفوظ جگہ پر نوکری کی ضرورت ہے۔ میں نے کچھ پل کے لیے سبینہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان میں بے بسی کی ایک ہلکی سی لہر تھی، جیسے آنکھوں کے دریچے بند کر کے کسی طوفان سے خود کو بچانے کی آخری کوشش ہو۔ میں نے کہا، آشا تم جانتی ہو کہ میں صرف دفتر چلاتی ہوں، نوکری دینا بھائی کا اختیار ہے، اور کل وہ آ رہے ہیں، ان سے بات ہو جائے گی، اگر رکھنا ہوگا تو اس کو رکھ لیں گے۔ خیر دن گزرا، سبینہ دفتر میں خاموشی سے بیٹھی رہی، جیسے ہر لمحہ اس کے لیے آزمائش ہو۔ اگلے روز بھائی آئے، میں نے ان سے ذکر کیا۔ میں ان کی بہن تھی تو ہم دونوں آفس میں کام کرتے تھے۔ ان کا رد عمل سخت مگر حقیقت پر مبنی تھا۔ دفتر میں پہلے ہی ایک لڑکی موجود تھی، مزید اس کے لیے اور کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کسی اور لڑکی کو وہاں پر رکھ سکے۔ خیر میں نے بھائی کو بہت اصرار سے کہا، صرف ایک بار اس لڑکی سے بات کریں، اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ بھائی نے سبینہ سے چند سوالات پوچھے اور اس کی سادگی، عاجزی اور انکساری اور مجبوریوں کو دیکھ کر انہیں ملازمت دینا ہی پڑی، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی معصوم۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ آشا کی نیت کچھ صاف نہیں تھی۔ آشا میری دوست تھی اور وہ اس کو لے کر آئی تھی سبینہ کو۔ وہ پہلے بھی کئی لڑکیوں کو دھوکے سے فائدے کے لیے استعمال کر چکی تھی۔ سبینہ کو جب آشا کی اصل حقیقت کا علم ہوا تو وہ اس سے علیحدہ ہو گئی۔ تب آشا نے سبینہ کو سفارش کے ذریعے کام پر دلوا دیا۔ مستقبل کے لیے اسے استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور وہ اسی طرح ہی معصوم اور بھولی لڑکیوں کو اپنے مفاد کے لیے آفس میں لے جا کر استعمال کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ ہمیں معلوم ہوا کہ سبینہ نہ صرف غریب ہے بلکہ ایک نہایت ہی خوددار لڑکی ہے۔ اس نے کبھی کسی چیز کے لیے اصرار نہیں کیا۔ دفتر کا کام کیا تو ایسے کرتی تھی جیسے اپنے گھر کا ہو۔ چپڑاسی تک اس سے عزت سے بات کرتی تھی۔ سادگی اس کی پہچان تھی، مگر وہ سادگی ہی اس کا حسن بھی تھی۔ ہم سب اسے چاہتے تھے۔ وہ نیلوفر کی چھٹیوں میں اس کا کام بھی کر دیا کرتی تھی، اور اس طرح پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس پر کوئی بوجھ پڑ گیا ہے۔ اور آہستہ آہستہ دفتر کا ہر فرد اس کی موجودگی سے مانوس ہوتا گیا۔ وہ نہ آتی تو جیسے روشنی کم ہو جاتی تھی، کیونکہ اب سب کو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ازراہ محبت کہا، سبینہ تم ایک دن ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو نا۔ وہ بولی، ایک دن کیوں؟ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اپنے دل میں اس کے بھائی سے محبت کر بیٹھی تھی۔ میرے دل میں ایک بجلی سی گوندی۔ وہ لفظ صرف لفظ نہیں تھے، ایک خواہش، ایک خاموش اقرار تھا۔ میں نے بھائی سے بات کی اور وہ خاموشی سے اس بات کو سنتے رہے، اور پھر بولے، میں چاہتا ہوں، مگر اس کا فیصلہ اس کے والدین کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر وہ ہاں کر دیں گے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خیر وقت گزرتا رہا، بھائی اس کے گھر گئے۔ اس کے گھر کی حالت دیکھ کر
وہ اور بھی زیادہ ان کے ساتھ نرم ہو گئے۔ ان کا دل سبینہ کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ اب وہ روزانہ شام کو اسے بس اسٹاپ پر چھوڑنے خود جایا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو اس کے والدین اس کے لیے دعا بھی لے دیتے تھے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کپڑے بھی سلوا دیتے تھے اور ان کو اسکول کا یونیفارم بھی لے کر دیا تھا، اور جو کچھ سامان بھی ہوتا تھا وہ بھی لے کر دے دیا کرتے تھے۔ پھر حادثہ ہوا، سبینہ کا پیر پھسلا اور وہ گر گئی۔ ہسپتال میں 12 دن رہی۔ بھائی روز اس کے پاس جاتے تھے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھائی بہت خیال رکھتے تھے۔ محبت اور احساس کی یہ شدت غیر محسوس انداز میں پروان چڑھ رہی تھی۔ پھر ایک دن سبینہ روتی ہوئی دفتر آئی۔ باجی میرے والدین میرا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کہیں اور ہو۔ آپ کچھ کریں نا، مجھے اپنے بھائی کے لیے مانگ لینا۔ جب بھائی اس کے والد سے ملے تو وہاں ایک دولت مند ٹرانسپورٹر پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ انہیں اپنے جال میں پھنسا چکا تھا۔ اس نے ان کے پورے خاندان کو سہارا دیا، قرض اتارے، کاروبار کروایا، شادی، گھر، سب کچھ دیا۔ والدین کی آنکھوں پر تو دولت کی پٹی بن چکی تھی، اور ان کے لیے تو وہی اچھا تھا جس نے ان کے حالات سنوار دیے تھے۔ بھائی نے سب کچھ برداشت کیا، مگر جو بات سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی وہ سبینہ کی خاموشی تھی۔ سبینہ کیا کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے والدین اس سے یہی امید لگا کر بیٹھے تھے۔ اس نے کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرایا۔ وہ بس روئی، سسکی اور والدین کے لیے قربانی دے دی۔ شادی ہو گئی، سبینہ چلی گئی۔ بھائی کئی دن تک خاموش رہے۔ دفتر میں تو جیسے سناٹا ہی چھا گیا، مگر بھائی نے کسی کو الزام نہیں ٹھہرایا۔ بولے، اگر میں نے کچھ کیا تو اللہ کی رضا کے لیے ہی کیا ہے۔ محبت کو رسوا نہیں کیا اور نہ کبھی ہونے دوں گا، کیونکہ میں نے اسے دل سے چاہا تھا اور اس کا احترام کیا تھا۔ خیر سالوں بعد ایک دن ڈاک کے ذریعے ایک خط آیا۔ لفافے میں ایک چھوٹا سا تعویذ تھا جو بھائی نے کبھی سبینہ کو دیا تھا۔ خط کے ساتھ ایک تصویر بھی تھی، سبینہ کی بیٹی کی تصویر۔ سبینہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی جس کا نام اس نے امانت رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا۔ بھائی نے بڑے تجسس سے خط کو کھولا، اور جب اس کو پڑھنے لگا تو بہت اچھے طریقے سے لکھا تھا کہ محترم، میں جانتی ہوں میں نے آپ کو دکھ دیا ہے، مگر میں آج بھی اس لمحے کو یاد کرتی ہوں جب آپ نے کہا تھا محبت وہی ہے جو قربانی دیتی ہے، بدنام نہیں کرتی، اور میں نے قربانی دی ہے اپنے فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ میری بیٹی آپ کے دیے ہوئے اصولوں پر پروان چڑھے گی۔ سبینہ بالکل اب اس جذباتی اور حقیقت پر مبنی کہانی کا دوسرا حصہ پیش ہے، جس میں سبینہ کی شادی کے بعد کی زندگی، بھائی کے صبر و قربانی کا سفر اور تقدیر کے پیچ و خم بیان کیے گئے ہیں۔ سبینہ ایک سادہ خواب، ایک سادہ طبیعت اور بہت ہی پیارا دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ سبینہ کی رخصتی کو مہینے بیت گئے تھے، مگر دفتر کی خاموش فضا میں اب بھی اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ جس کرسی پر وہ بیٹھتی تھی ہم نے اسے بدلا ہی نہیں تھا۔ اس کی فائلوں کو جھاڑ کر، صاف ستھرا کر اب بھی اس پر کوئی نہیں ہاتھ رکھتا تھا۔ اب بھی اس کے لکھے ہوئے نوٹس موجود تھے۔ چپڑاسی اکثر ان کاغذات کو ہاتھ میں لیے ہوئے کہتا، بی بی جی تو چلی گئی ہیں، پر ان کی خوشبو رہ گئی ہے۔ اچھا انسان خود تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کے رویے کی خوشبو، اس کے اخلاق کی خوشبو سدا وہیں چھوڑ جاتا ہے۔
بھائی اب بھی وقت پر دفتر آتے ہیں، کام کرتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، مگر ان کی آنکھوں کے گرد پھیلتے ہوئے سائے اور بات بات پر خاموشی اختیار کرنا بتاتا ہے کہ اندر کچھ ٹوٹا ہے، بکھرا ہے۔ ایک شام وہ دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑے بارش کو دیکھتے رہے۔ میں نے پوچھا، بھائی کچھ یاد آ رہا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے، ہاں، وہ دن یاد آ رہا ہے جب وہ پہلی بار دفتر آئی تھی۔ بارش ہو رہی تھی اور اس بارش میں اس کی معصومیت، اس کا چہرہ میرے دل کو بہت بھا گیا تھا۔ آج بھی موسم ویسا ہی ہے، مگر دل کا موسم وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں چپ ہو گئی۔ میں کیا کہتی؟ دل کے زخموں پر الفاظ مرہم نہیں بن سکتے۔ ابتدائی مہینے اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھے، کیونکہ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پاس گئی تھی۔ کمال الدین ایک مہذب دکھنے والا مگر سخت طبیعت کا انسان تھا۔ وہ سبینہ سے زیادہ اپنی بسوں سے محبت کرتا تھا۔ سبینہ کا وجود بس ایک احسان کا قرض بن گیا تھا، جو قرض اس نے اپنے ماں باپ کو رہائی دلانے کے لیے، سکون دلانے کے لیے ادا کیا تھا۔ ایک روز اس نے پوچھا، کیا تم اپنے شوہر سے خوش ہو؟ سبینہ نے نظریں جھکا کر کہا، میں راضی ہوں۔ خوش ہونے کا اختیار شاید میرے نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت غم زدہ تھی اور شاید اس کے ساتھ خوش بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی خدمت کی، سسرال والوں کو اپنا سمجھا، مگر نہ کبھی محبت ملی، نہ دل کا سکون۔ اس کی ہنسی صرف بیٹی امانت کے چہرے پر کھلتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر زندہ دل ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھار وہ چپکے سے بھائی کا دیا ہوا تعویذ نکالتی اور آنکھیں بند کر کے دیر تک اسے تھامے رکھتی تھی، جیسے کوئی دعا مانگ رہی ہو جو شاید اب کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ بھائی اب کم گو ہو گئے تھے۔ ان کی مسکراہٹ میں اداسی چھپنے لگی، مگر ان کے اصول، ان کا ظرف اور ان کا کردار ویسا ہی رہا۔ کبھی کسی کو سبینہ کے خلاف کچھ کہنے ہی نہ دیا۔ اس طرح کی پاک محبت کی تھی میرے بھائی نے سبینہ سے۔ وہ اکثر راتوں کو دیر تک مطالعہ کرتے، کبھی کبھی کسی پرانی ڈائری کے اوراق پلٹتے۔ ایک صفحے پر لکھا ہوتا تھا، محبت وہ نہیں جو پانے کی ضد ہو، محبت وہ نہیں جو پانے کی ضد کرے، محبت تو وہ ہے جو قربانی دے، محبت تو وہ ہے جو قربانی دے اور خاموشی سے دعا کرتی رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو خدمت میں لگا دیا، اور ان لوگوں کی خدمت جو کہ دل کو سکون دیتی تھی۔ اب وہ شام کے وقت غریب بچوں کو پڑھاتے، ہفتے میں ایک دن یتیم خانے جاتے اور اپنے سارے دکھ وہاں جا کر بھول جاتے تھے اور خاموشی سے نیکی کرتے، جیسے وہ سبینہ کے کھوئے ہوئے خوابوں کی قیمت چکا رہے ہوں۔ اتنی پاک محبت اور اس طرح کی محبت تو آج کے دور میں رہی ہی نہیں۔ ایک دن ڈاکیہ آیا، سبینہ کی بیٹی کی تصویر والا خط لایا۔ بھائی نے دیر تک وہ تصویر ہاتھ میں رکھی، پھر خاموشی سے تصویر کو چوم کر جیب میں رکھ لیا۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گئے۔ اگلے دن وہ ایک تعلیمی ادارے میں گئے اور وہ جو ایک سبینہ تھی، اسکالرشپ کا اعلان کیا، جو غریب خوددار لڑکیوں کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ جب میں نے کہا، بھائی اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ بولے، کچھ رشتے زندگی میں نہیں، دعاؤں میں جیتے ہیں۔ اگر میری دعائیں کسی اور کی سبینہ کو بچا لیں تو شاید میری سبینہ کے دکھ کا ازالہ ہو جائے۔ میں اسے دور رہ کر بھی کسی دکھ کو نہیں پہنچا سکتا،
کئی سالوں کے بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر کیا، ان کے دل پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ایک لڑکی کھڑی تھی، سبینہ کی بیٹی۔ سبینہ کی بیٹی امانت۔ اس کے چہرے پر اپنی ماں کی جھلک تھی۔ وہ بولی، میں اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا جو شخص میرے زندگی کا سچا محافظ ہے، یعنی کہ آپ، اس کی دعاؤں کا حقدار میں ہوں۔ میں ان دعاؤں کی طالب ہوں۔ میں ان دعاؤں کی طالب ہوں چچو۔ بھائی کی آنکھوں میں تو آنسو ہی آ گئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ حساس دل کے مالک تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کو سینے سے لگا لیا، بولے، تم ہو وہ امانت جسے میں نے کبھی کھونے نہیں دیا تھا۔ محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں، محبت قربانی ہے۔ بھائی کی محبت سبینہ کو نہ مل سکی، مگر اس کی پاکیزگی، اخلاص اور صبر نے اسے تاریخ کی ایک خاموش دعا بنا دیا، اور یہ دعا نسلوں تک چلنے والے کرداروں کو راستہ دکھاتی رہے گی۔ آج کی محبت صرف ہوس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جسموں کا مل جانا محبت نہیں، محبت کا نہ پانا ہی محبت ہے، اور محبت کو پاک رکھنا ہی محبت ہے۔ میری کہانی اگر آپ کے دل کو چھو جائے تو پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔